اپنے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے مغرب کی نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نماز کے بعد دین اور دین کی اعلیٰ محنت اور اس کی فکر میں چند گھڑی بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک عمل کے بعد اگر دوسرا نیک عمل مل جائے تو پہلا نیک عمل قبولیت کی نشانی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نماز قبول ہو، شکر الحمدللہ۔ اور یہ جو محفل ہے جس پہ آج ہم بیٹھے ہیں، اس محفل کو فرشتے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں بھائی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور جب وہ فرشتے اس محفل کو دیکھتے ہیں تو اپنے دوسرے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اور اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کانٹا سا بنا لیتے ہیں۔ اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو آپ؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تھے جو تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے اور کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اللہ اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے، اور زیادہ تعریف کرتے، اور زیادہ جو ہے مانگتے۔ تو بھائی کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ کہ اللہ جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ نظر نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھاگتے اس سے اور توبہ کرتے۔ جنت دیکھی ہے؟ بولے جنت دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس کی طلب میں لگ جاتے، اور زیادہ اس کی فکر میں لگ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس محفل کے، اس مجلس کے تمام لوگوں کی میں نے جنت عطا فرما دی اور جہنم سے چھٹکارا حاصل فرما دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر الحمدللہ بھائی، کیونکہ اللہ ہی ہمارے خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رزاق ہے۔ اللہ ایسے خالق ہے تن تنہا اس زمین کے اوپر آسمان کو لگا کے دکھا دیا۔ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، دیکھو آسمان کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر ایسے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ اگر دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے گراؤنڈ میں ایک بال رکھی۔ اس طریقے سے اللہ کیسے خالق ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بنا کے اس کو دکھایا۔ اور اس کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں نہ اس کے رنگ میں فرق آتا ہے، نہ اس میں کوئی دراڑ پڑتی ہے، اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے دکھایا۔ ایسے اللہ کا اس کی قدرت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ آج ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، اس کے نیچے ٹیئر گارڈر RCC فلانی چیزیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے پوری دنیا کو اس سے ڈھک رکھا ہے، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی رنگ روغن کی ضرورت نہیں ہے ایسے۔ اور اسی طریقے سے زمین کو دیکھے بھائی، جہاں تک چلتے جاؤ زمین ہی زمین ہے، اس کا کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے نا یہ زمین ہے، باقی پانی ہے، اللہ نے اس کے اوپر انسانوں کے لیے اس کو بچھا کے دکھا۔ اور اس کو کھودو تو اس میں سے مٹی نکلے گی، لیکن اس میں گیس بھی ہے، اس میں معدنیات بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، اس میں فروٹ بھی ہے۔ یہ اللہ کے ایسے کمالات ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ اس انسان کے لیے پیدا کی۔ یہ اللہ، یہ انسان جو ہے اس سے فیض حاصل کرے، اور ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم پھل بھی کھا رہے ہیں، سبزیاں بھی کھا رہے ہیں، گیس بھی نکال رہے ہیں، تیل بھی نکال رہے ہیں، اس میں سے ساری چیزیں معدنیات میں حاصل کر رہے ہیں نا بھائی۔ جس کی جتنی جو ہے نا وہ ہے ٹیکنالوجی، وہ اسی حساب سے اس کو استعمال میں لے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو خالی اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے نا، یہ تھوڑا سا وقت بھائی 50 سال 60 سال 40 سال 100 سال یہ یہاں لگا کے کامیاب ہو کر آئے۔ ان چیزوں میں سے کامیابی تلاش کرنی ہے، یہاں رہ کے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو اپنی چھوٹی سی زندگی ہے نا، اس کو گزار کے جب میرے پاس آئے تو یہ کامیاب ہو جائے۔ جب کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ ہمارے لیے جنت رکھی ہے، جنت ہمارے لیے تیار رکھی ہے۔
اور روزانہ اس کے اندر 5 گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اس کے حسن میں. ایسے اللہ پاک ہے. ایک چیز ہے اگر اس کے اوپر روغن کرو، دلہن ہے کوئی اس کو تیار کرو، میک اپ کرو، آج کر لو، 2 دن بعد روزانہ اس کے اندر 5% زیادہ کرو تو وہ کیسی بری لگتی ہے. لیکن اللہ پاک جنت کو روزانہ 5% زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں. ایسے خالق ہے تو وہ کیسی اللہ چیز کو بنا رہے ہو، اس میں حسن میں اضافہ کر رہے ہو تو وہ کیسی ہوگی. وہ ہمارے لیے ہے نا بھائی، ہمارے لیے ہے اس وجہ سے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر آؤ گے میرے پاس تو دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی. دنیا بھی اچھی کر دوں گا اور آخرت بھی اچھی کر دوں گا. کہ بھائی ہم اپنے فکر مند ہو جائے کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے. جو بھی کام کرے نا اس میں دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کیسے حکم دیا، نبی نے کیسے کر کے دکھایا. اس طریقے سے چلیں گے تو وہ جو جنت ہے جو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے مسلمان کے لیے. اب جنت میں جو ہے نا بھائی درجے ہیں. جس طریقے سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بھائی جھوپڑیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، ٹیئر گارڈر کی چھتوں میں بھی رہتے ہیں، RCC میں بھی رہتے ہیں، کوٹھی میں بھی رہتے ہیں، بنگلوں میں بھی رہتے ہیں، محلوں میں بھی رہتے ہیں. یہ سب انسان رہتے ہیں نا. اسی طریقے سے جنت میں بھی اللہ نے درجے بنائے. تو جو ہر آدمی سوچتا ہے، اب ہم بھی سوچتے ہیں نا دنیا میں یار ہمارے پاس محل ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے. بھائی وہاں جا کے بھی تو افسوس کریں گے نا، یہاں سے اس کی تیاری کر کے جائیں. جہاں پر ہم محنت کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا اور محنت کر لیں تو یہ لے لیں گے، تھوڑی اور محنت کر لیں تو یہ لے لیں گے. اسی طریقے سے وہاں بھی تو ہمیں ہرس ہوگی، جنت کے درجوں میں بھی ہمیں ہرس ہوگی. تو آج یہاں پر جو ہے نا ہم اپنی فکر کر کے جائیں کہ بھائی کیسے ہم نے جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نبی کے طریقوں پہ کیسے کرنا. نماز سب سے پہلے جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہمارے اوپر فرض ہوگی. نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کی معراج ہے. نماز جو ہے نا بھائی دنیا کے غم کو بھلا دیتی ہے. آپ کو کوئی بھی غم ہے نا دنیا کا، آپ 2 رکعت نماز پڑھو ختم ہو جائے گارنٹی کے ساتھ. کوئی پریشانی ہے 2 رکعت نفل پڑھو ختم ہو جائے گا. تو پریشانی جو بھی ضرورت ہے 2 رکعت نفل پڑھو وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. ایسا یقین بن جائے ہمارا، ایسا یقین بن جائے کہ صحابہ جو ہے 2 رکعت پڑھتے. برسات چاہیے، نمک چاہیے، جوتے کا تسمہ چاہیے، 2 رکعت سے مانگ. آج ہم سارے دن نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، ہمارا دماغ لگا پڑا ہے بھائی دکان میں، مکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، سیاست میں، عہدے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. جب یہاں آ گئے اللہ اکبر سب چیزیں زیرو ہو گئی، سب چیز زیرو کر دو. بس اللہ کی طرف دیکھنا ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی. جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، اس کے ساتھ میں پکچر بنوا لوں، سیلفی بنوا لوں، یہ راضی ہو جائے، یہ جو ہے نا اس کے کنٹھے لے جاؤ، اس کے لیے یہ پھول لے جاؤ. اس طریقے سے فکر ہو جائے نماز میں جا رہا ہوں اس طریقے سے راضی کر آؤں اللہ کو جو میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. ایسی فکر ہو جائے کہ بھائی اس سے میرا تعلق بن جائے. نماز ہماری اچھی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے علم کا سیکھنا ضروری. بھائی علم کا سیکھنا جو ہے، علم ہوگا تو نماز اچھی ہوگی نا. بھائی قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ علم سے آئے گا. علم کو سیکھ کے ہر بالغ مرد اور عورت کے اتنا علم ضروری سیکھنا ہے کہ بھائی پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ علم سیکھیں گے تو آئے گا. جب علم سیکھ لیں گے تو پھر ذکر یہ آسان ہو جائے گا ذکر کرنا کہ بھائی صبح شام کی جو تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھنے والے ہو جائے. جنت میں جو ایک دروازہ ہے نا، 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف ذاکرین کے لیے، جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک دروازہ ایسا بنایا، اس میں سے ہنستے چلے جائیں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایسے آسان دروازے سے جائیں جو ہنستے چلے جائیں. تو بھائی اس کے لیے ذکر کرنے والے لوگ صبح شام اس کی پابندی سے جو ہے نا بھائی چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. تو اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شمار کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اخلاص نیت والے لوگ جو بھی عمل کرے
اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے نہیں میرا پڑوسی دیکھ لے، میرا بھائی دیکھ لے، میرے پاڑے والے دیکھ لیں، نہیں، یہ ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ پڑوسی کا، اس کا، سب کا خیال کرنا، اور پھر نظر ہماری ہر کام میں پہلے اللہ کی طرف جائے کہ بھائی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ جو بھی کہا ضرورت پڑے اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بھائی اکرام مسلم، بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائے، بچوں سے شفقت کرنے والے بن جائے، علماء اکرام کی قدر کر رہے ہیں بھائی۔ علماء اکرام جو ہے ہمارے دین کے وارث ہیں، ان کی بے حد قدر کرنی ہے۔ آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مسجدوں میں، مسجدوں کو آباد کر کے بیٹھے ہیں، یہ علماء اکرام کی قدر، انہوں نے دین کو سنبھال رکھا ہے، قرآن شریف دن کے بعد دن کے بعد، ان کی قدر کریں۔ بچوں سے اس لیے محبت کریں کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے جو ہے نا گناہ ان سے کم، ہم سے ان کے گناہ کم ہے، اور بڑوں کا ادب اس لیے کریں ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہے۔ یہ دل میں خیال ہو کہ بھائی یہ ہم سے بڑا ہے تو اس نے نیکی ہم سے زیادہ کی، اور یہ سارے کے سارے کام ہماری زندگیوں میں کیسے آئیں گے بھائی؟ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں بھائی۔ یہ نبوت والا کام جو ہے، نبیوں والا کام اس امت کی ذمہ داری ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اور برائی سے بچتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اس کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور زندگی کا مقصد بنا کے اپنے مقام پہ کیا جائے۔ اس کے لیے بھائی سارے ساتھی کوشش کریں کہ بھائی جس کا بھی جتنا کم سے کم زیادہ سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے وہ اس میں لگانے کا ارادہ کریں۔ سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے سب لوگ نکلیں۔ دیکھو ہم بھی کاروباری ہیں، جو بھی کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں، مقصد ہے ہم کاروبار کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی طرح مصروف ہیں، لیکن اس کام کے لیے وقت کو نکالنا پڑتا ہے۔ جب وقت نکالو گے اللہ کے لیے، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ جب ہم وقت نکالتے ہیں نا کسی کے لیے تو وہ سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، ایسا یقین بن جائے ہمارا کہ یار جب ہم اللہ کا کام کریں گے ہمارا کام خود ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے کام کے لیے دنیا میں رہیں گے، یقین کرو وہ کام نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے کام میں لگ جائیں گے وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں نا؟